جاپان میں استاد کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے وہاں کی پولیس نے. آج کے استاد نے خود بھی اپنا مقام وہ نہیں بنایا جو بنا لینا چاہیے تھا. ذیشان صاحب ایک بات کر رہے تھے, پاکستان کے سسٹم میں کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کو اسے تیزاب سے دھونا پڑے گا. بچے سوال ہی نہیں پوچھتے. ایک ٹیچر آتا ہے آ کے اپنا لیکچر دیتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ سوال پوچھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. نارملی ٹیچرز ہوتے ہیں سوال نہیں پوچھنا, ڈانٹتے ہیں, روب رکھنا چاہیے کلاس کے اندر, یہ ہونا چاہیے. کیا اساتذہ کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈلج ہی نہیں ہو پاتے. وہ صرف آتے ہیں کہ کتاب پکڑی, آج کا لیکچر دیا, دیٹس اٹ. میں نے کہا ان کی کیا مجال ہے وہ تنگ کر سکیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو کلاس کے لائق ترین بچے سے زیادہ لائق ہونا چاہیے اور نالائق ترین بچے سے زیادہ نالائق, اور معصوم ترین شریف ترین بچے سے زیادہ شریف. اگر یہ کوالٹیز ہوں گی تو اسے پتہ ہوگا یہ کس لیول تک جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ایسے ہی ایک مہمان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. وہ پبلک ریلیشن ایکسپرٹ ہیں, کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, اور اس کے علاوہ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کی کمیونیکیشن سکلز کو انہانس کرنے میں اپنا کام کر رہے ہیں. ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ پر ان کی اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں ان کے لیے. تو آج ہم نے احسن کامرے کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا احسن صاحب کہ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا. اچھا احسن صاحب, بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یوتھ پاکستان کا ایسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یوتھ کو موقع کے اوپر فیسیلیٹیز دینا, ان کو یہ بتانا کہ ان کے اندر یہ سکلز ہیں, ان کو یہ بتلانا ہے کہ آپ اگر ان چیزوں پہ اوور کم کریں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, آپ پبلک ریلیشن ایکسپرٹ ہیں, لیکچرر بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. پہلا سوال بنیادی آپ کے لیے, آپ اتنا کچھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ ابھی آپ خود ینگ ہیں بہت زیادہ. دیکھیں یہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. جب آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی ہے تو میں اس معاملے میں لکی ہوں کہ ایک تو پیرنٹس نے کاؤنسلنگ کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ایسے ملے جنہوں نے بتایا کہ آپ ضرورت سے زیادہ کچھ کریں تو انسان کو اس میں کرنا چاہیے. تو لکیلی اس لیے بھی ہوں کہ ہمیں شروع سے ہی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پیرنٹس سپورٹ کرتے تھے کہ آپ لازمی اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور ٹیچرز کو بھی یہ پتہ ہوتا تھا کہ اور کوئی اسٹوڈنٹ کرے نہ کرے, اگر ان کو ہم نے کوئی ٹاسک دے دیا ہے تو یقینی طور پہ یہ اس ایونٹ میں, اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس طرح اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملتی گئیں. اور دوسری ایک چیز یہ سیکھی مینجمنٹ. مطلب میرے فادر بہت کیلکولیٹڈ چلتے تھے. وہ ایک ایسے انسان ہے جو ہر چیز جو ہے وہ مطلب ان کا ہوتا تھا کہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے, اور جو چیز جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے وہیں رکھنی ہے. تو جب آپ اتنے ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے بچوں کو بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. تو بیسکلی جو ٹائم ٹیبل ہے یہ ہم نے گھر ہی سے سیکھا, اور ہم پڑھتے تھے تو ہمارے پڑھنے کا ٹائم ٹیبل, کھیلنے کا ٹائم ٹیبل, ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی تھی, ٹائم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایک جو ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے نا بچپن سے, وہ کام آ رہی ہے. احسن صاحب بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے ایک کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹس ہیں, سب کو برابر کی سہولیات دی جاتی ہیں, سب کو برابر کے مواقع دیے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ کی فیلڈ بھی یہ ہے. لیکن جب لفظ کمیونیکیشن آتا ہے تو 20 کے 20 بچوں کی کمیونیکیشن الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن ہے کیا؟ احسن کامرے کا کیا اس پہ ویو ہے کہ ایکچولی دس از دا کمیونیکیشن اسکلس؟ دیکھیں میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں جو آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں نا, یہ کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کمیونیکیشن کہیں سے نہیں سیکھی, وہ بھی کمیونیکیٹ کر لیتا. یعنی ایک بچہ, اسے بھوک لگی ہے, درد ہے, وہ نیند آ رہی ہے, بے سکونی ہے, بے چینی ہے, وہ بھی رو کے بتا دیتا ہے. یعنی کمیونیکیشن اسکل ایک ان بلٹ چیز ہے. جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. ہم کام ہی نہیں کرتے. ہم بچے کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے کہ آپ نے افیکٹولی کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. کلاس کے اندر ہم کمیونیکیشن پڑھا رہے ہیں, ہم کمیونیکیشن بتا رہے ہیں, لیکن ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے افیکٹولی کمیونیکیٹ کس طرح سے کرنا. اور وہ لوگ جو خود کام کرتے ہیں, مطلب خود بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں, خود ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کے پاس بھی جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں. یعنی وہ کلاس میں بہت سارے, ہر کلاس میں آپ کو 2-3 بچے ایسے مل جاتے ہیں جو بڑے اچھے افیکٹو کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. اچھا, اس میں آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی. آپ نے جس طرح سے ایگزامپل کو کوٹ کیا تو مجھے بھی اپنے اسٹوڈنٹس لائف یاد آ گئی. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ سوال پوچھو. سوال پوچھنا آپ کو, ایک تو جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں اس میں آپ کا ویو کلیئر ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ کرے گا, کیونکہ کمیونیکیشن میں کانفیڈنس ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو
بڑے لوگ ہیں, بچے سوال ہی نہیں پوچھتے. ایک ٹیچر آتا ہے اور وہ آ کے اپنا لیکچر دیتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے اور ان دا اینڈ کوئی سوال نہیں ہوتا. تو یہ سوال پوچھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس میں؟ دیکھیں سوال پوچھنا بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن افیکٹو اس وقت ہوتی ہے جب 2 وے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر 1 سائڈڈ ہو رہا ہے, کہیں آپ کا دھیان ہے لیکچر میں نہیں ہے, کچھ آپ نے لیکچر میں سے کچھ پک کر لیا, کبھی کچھ سوچ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ میں نے سوال پوچھنا ہے. میں اپنی کلاس میں پہلے دن یہ بتاتا ہوں کہ بچوں, ہم جب کلاس کی بات کرتے ہیں نا سوسائٹی میں کہ لوئر کلاس ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر مڈل کلاس ہے, یہ ایلیٹ کلاس ہے, سپر ایلیٹ کلاس ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان سب میں کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں, پیرامیٹرز ہیں جس پہ وہ مڈل کلاس بنی ہے, وہ لوئر مڈل کلاس بنی ہے, اپر مڈل کلاس بنی ہے, ایلیٹ بنی ہے. اسی طرح جب آپ ایک کلاس میں ہیں, یہ ایک سیمسٹر ہے, آپ سب میں سے اگر کوئی بہت قابل ہوتا وہ اس سیمسٹر میں نہیں ہوتا, کسی اور جگہ ہوتا, اور اگر بہت نالائق ہوتا تو پروموٹ ہو کے اس سیمسٹر میں نہیں آتا. تو آپ ایک کلاس ہیں, ایک طرح کے لوگ ہیں, تو لہٰذا آپ پوچھیں. اس چیز سے مت رہیں کہ اگر میں سوال پوچھوں گا اور وہ غلط ہے تو ہنسیں گے. جواب آپ کو غلط آتا ہے آپ بولیں, ٹھیک ہے. یہ مت سوچیں کہ یہ کیا کہیں گے, ان کو آتا ہوتا تو یہاں نہ ہوتے. تو آپ نے اپنی کلاس کے اندر ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ایک بیریئر جو ہے نا, ہم ایک استاد اور جو اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک بیریئر یہ بھی رکھتے ہیں, مطلب نارملی ٹیچرز ہوتے ہیں سوال نہیں پوچھنا, ڈانٹتے ہیں, روب رکھنا چاہیے, کلاس کے اندر یہ ہونا چاہیے. اچھا, میں یہ پوچھنے لگا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ہمیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو چونکہ اساتذہ کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈلج ہی نہیں ہو پاتے, وہ صرف آتے ہیں کہ کتاب پکڑی, آج کا لیکچر دیا, دیٹس اٹ. بالکل. میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا پڑھانا تو مجھے کئی ٹیچرز نے, سینئرز نے پوچھا اسٹوڈنٹس تنگ تو نہیں کرتے؟ میں نے کہا ان کی کیا مجال ہے وہ تنگ کر سکیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے اوپر کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو کلاس کے لائق ترین بچے سے زیادہ لائق ہونا چاہیے اور نالائق ترین بچے سے زیادہ نالائق, کلاس کے تیز ترین بچے سے زیادہ تیز اور معصوم ترین شریف ترین بچے سے زیادہ شریف. اگر یہ کوالٹیز ہوں گی تو اسے پتہ ہوگا یہ کس لیول تک جا سکتا ہے, آپ اس سے بڑھیں. احسن صاحب, ایک اور بات بھی ہے کہ میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوں, میں یہاں پر ایز این اینکر آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, تو میرا کام ہے سوال کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک استاد کا کام ہے کہ اگر کوئی کمزور اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بالکل انڈلج ہو جانا. ممکن ہے, دیکھیے ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, ممکن ہے آج وہ کسی پریشانی میں ہو, کسی غم میں ہو, کسی اسٹریس میں ہو, وہ بھی پوچھنا. تو اب میں نے یہ دیکھا ہے یہ اتنا اچھا پروفیشن ہے استاد کا, اور آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں, ہمارے یہاں تو ظاہر ہے ایک پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں جن کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے, جاپان میں استاد کو سلوٹ کرنا ہوتا ہے وہاں کی پولیس نے. یہ مقام ہے استاد کا. بالکل آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے استاد نے خود بھی اپنا مقام وہ نہیں بنایا جو بنا لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذیشان صاحب ایک بات کر رہے تھے جی کہ پاکستان کے سسٹم میں کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کو اسے تیزاب سے دھونا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاں, چونکہ ہم نے ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہے, چاہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو, ہمارا کوئی اور سسٹم ہو, ہر چیز پہ کمپرومائز تو ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت اچھے, بہت قابل لوگ, بہت ایماندار لوگ اور بڑے اسکلفل لوگ موجود ہیں اکیڈیمیا کے اندر بھی, جن کی وجہ سے یہ سسٹم کھڑا ہے جیسا بھی ہے. لیکن اگر یہ سروائیو کر رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے بالکل کہ ہمیں صرف اندھیرا ہے, روشنی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے بھی اس پہ کام کیا بہت زیادہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے اوپر, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آج یونیورسٹیز کے اندر وزٹنگ فیکلٹی میں پروفیشنلز کو لایا جا رہا ہے, آج ورک شاپس کروائی جا رہی ہیں, سیمینارز کرائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس سے فرق یہ پڑا ہے نا. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اب جو یونیورسٹی کے پاس آؤٹس, جو ایلومنائی ایسوسیشنز پراپر جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں سے کچھ سیکھ کے چلے گئے, آج وہ کسی مقام پہ ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں, چاہے لوگوں نے یہ ویسٹ میں جا کے سیکھ کے ہی سوچا, لیکن چلیں سوچا ضرور. تو ہم تو بھی ڈیولپنگ نیشن ہے, اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں ہوپ زیادہ رکھنی چاہیے, مایوسی کم. آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں اور پبلک ریلیشن ایکسپرٹ ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو گول بنانے ہوتے ہیں. یو شوڈ میک گولز ان یور لائف. گولز کی بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم گول بنانا ہے, مڈ ٹرم گول بنانا ہے, لانگ ٹرم گولز بنانے, رائٹ. آپ کے بھی کچھ گولز ہوں گے جو آپ نے بنا رکھے ہیں. کیا گولز آپ نے بنا رکھے ہیں؟ آپ بیسیکلی آج کے اس دور میں یہ جو آپ نے علم اٹھایا ہے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کا, سب سے پہلے تو یہ اپریشیٹیبل, آئی ریئلی اپریشیٹ یو. آپ کو رسپانس کیا مل رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. میں نے جب 2018 میں یہ سٹارٹ کیا, جو میرا ایک پروجیکٹ تھا اپارچونٹی کلب کے نام سے, تو جب سٹارٹ کیا تو پہلے تو سوسائٹی میں یا فرینڈز میں جن کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے تھے تو ان سے یہ ملتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا, اپارچونٹی کلب جی, تو یہ کیسے ہوگا.
مطلب کون لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, اکیڈیمیا آپ کو سپورٹ کیوں کرے گا, انڈسٹری آپ کو سپورٹ کیوں کرے گی, ایک نیا آئیڈیا ہے, نئی چیز ہے, لوگ کیوں کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, میں جن کے پاس بھی آئیڈیا لے کے گیا ہوں, آپ لاہور کی کوئی بڑی یونیورسٹی لے لیں, ہم نے وہاں پہ سیشنز کیے, یونیورسٹیز نے دروازے کھول دیے کہ آپ آئیں کروائیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ ایکشن لے رہے ہیں. یس, آپ دیکھیں نظام کو, اگر ایک سسٹم کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں بہتری کی گنجائش ہے, تو آپ کسی کو کنونس تبھی کر پاتے ہیں جب آپ اس کا متبادل دے دیں, آلٹرنیٹ دے دیں, اور وہ اپیلنگ بھی ہو. تو آپ سے ڈسکشن کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اب آپ کے پاس پڑھنے آ جاؤں, میں آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں. تو آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن آج کے نوجوان کے مسائل آج بھی ویسے ہی ہیں. جیسے ہمارے ہاں بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے ہاں بڑے اچھے ادارے ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, آپ کی چونکہ فیلڈ یہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ, شاید میرے علم میں نہ ہو, آپ مجھے رہنمائی بھی کیجیے گا, کاؤنسلنگ ادارے نہیں ہم بنا سکے. کیریئر کاؤنسلنگ از اے میڈیم, یہ ضروری ہے ایک انسان کو آگے بڑھنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے سے بہت چیزیں بہتر ہیں. اب کیریئر پلیسمنٹ اور کاؤنسلنگ کے باقاعدہ سینٹرز جو ہیں کچھ یونیورسٹیز کے اندر, بلکہ ہر یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں. یہ اگین ایک الگ بحث ہے کہ کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے مؤثر ہیں. آپ کہنے موجود ہیں, موجود ہیں, یہ تو اچھا سائن ٹھیک ہے, یہ موجود ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں, آپ یہ دیکھیے ابھی کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر جاب فیئر ہو رہا ہے, جو کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے وہ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں. پہلے اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے. اس کی ایک ریزن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے, پھر ایچ ای سی کی اسکالرشپس اور جو ایکسچینج پروگرامس کے تھرو اسٹوڈنٹس باہر گئے ہیں, پھر جو ہماری فیکلٹی ہے یہ باہر سے جو پڑھ کے آئے ہیں, اب جو وہاں سے آ کے یہاں سرو کریں ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. لاسٹ ڈیز میں ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن تھے, ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں یار میں باہر سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں تو میری سوچ یہاں سے کچھ ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں بھائی کام ہے تو کام ہے, ٹھیک ہے, میرے دروازے, اب میرے باہر پیئر نہیں بیٹھتا, میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, میں دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اس وقت بند ہوتا ہے جب میٹنگ ہے کہ لوگ آئیں, کہ بھائی وہ جو چیئر پرسن اس کی رسپانسبلٹی ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا. حسن بھائی, جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اسکل دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مقام دیتے ہیں, تو ساتھ اس کے ذمہ داری بھی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ اسکلز ہیں تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس نیت سے کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا چونکہ ٹارگٹ یوتھ ہے, یوتھ آپ کی آڈینس ہے, اور آپ کی بات کو سنتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں, آپ کے نزدیک آج کے دور میں یوتھ کا, اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ دیکھیں, یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے ان کے پاس. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب ہم چھوٹے بچے کو ماں آج فون لگا کے دے دیتی ہے, وہ اس وقت تک دودھ نہیں پیتا جب تک اس کے سامنے فون پہ ویڈیو نہیں آتی. اب جب آپ نے بچوں کو اتنا کچھ یہ دے دیا ہے اور ان کے پاس ایک فری مارکیٹ ہے جہاں سے جس طرح کا کانٹینٹ وہ چاہیں وہ لیں, اور وہ دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو کسی طرح سے پیسہ کماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی کو دیکھتے ہیں اتنا سکسیزفل ہے, اس کے اتنے فالوورز ہیں, اتنے ریونیو اسٹریمز ہیں, یہاں سے پیسہ آ رہا ہے, وہاں سے آ رہا ہے, اور آپ نے سکسیس کو جوڑ دیا پیسے کے ساتھ. آج کے دور میں جو ینگسٹرز ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں تو باہر کیوں جانے کو تیار ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں پہ کچھ بھی کرنا پڑے اور جابس بھی کرنی پڑے, ہم کر لیں گے, ہمیں پیسہ کمانا ہے. اس سے پہلے ایک ایجوکیشن میں بھی ہے نا کہ آپ لوگ ان اے سینس کہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس ڈگری کو پرسو کرنا ہے, فالو کرنا ہے, کیوں, اس کے بعد آپ کو یہ جاب مل جائے گی. ہم نے ڈگری کو یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہے. میں نے ڈگری کو یہ کیوں نہیں سمجھا کہ جو میں حاصل کر رہا ہوں اس ڈگری سے میں نے سرو کرنا ہے. تو یہ سرو لفظ ختم ہو گیا, فائنینشیل اسٹیبلٹی آ گئی. یہ کتنا نقصان پہنچا رہی ہے. دیکھیں, سرو چیزیں ختم کیوں ہوئی ہیں, ہمارے آن دا ہول پورا معاشرہ جو ہے ہم ڈپریویشن کی طرف گئے ہیں, ہم میٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیوائڈ سوسائٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, تو اس ڈیوائڈ کو جہاں ہم نے تولنا شروع کیا ہے وہ پیسے کے اندر ہے. ہاں جی, ہم نے یہ کنسیڈر کر دیا کہ جو زیادہ پیسے والا ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ سرونٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا. اب گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں وہ جب ویگو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے
اور جن کے ٹیکسز کے پیسوں سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں یا یہ جمعرات ان کو مل رہی ہیں, تو وہ جو ہے وہ ان کے باہر دفتر کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہیں, ان کو اندر کوئی نہیں بلا رہا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے, پاور ہے, وہ کام کر سکتا ہے. تو مطلب یہ کلیئرٹی جو ہے نا, یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ینگر جنریشن, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان میں کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, ان کے اندر گول سیٹنگ نہیں ہے. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, خود کو نہیں دیکھ رہے. تو یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ خود کو دیکھو, خود کو امپروو کرو, وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے اس کو پالش کرو, اپنی اسکل سیٹ امپروو کرو, اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بناؤ, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو. جو اسکلز جس جاب کے لیے جا رہے ہو, جس بزنس کے لیے جا رہے ہو, جس آئیڈیا پہ کام کر رہے ہو, اگر اس سے ریلیونٹ اسکلز نہیں ہے, آپ کا اسکل سیٹ اچھا نہیں ہے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. اور یہ کئی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, تو جب آپ جیسا کوئی انٹیلیجنٹ ذہین آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, کس جاب کے لیے آئے ہیں, تو چونکہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ صرف جاتے ہیں کہ بس مجھے جاب مل جائے گی, اور وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کا ریزن نہیں وہ جسٹیفائی کر پاتے کہ اس کا ریزن کیا ہے, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, اگر میرے پاس کوئی اسکل ہے تو مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا تو آنا چاہیے کہ آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف اسکل. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا, یوتھ نوجوان اسٹڈی کرتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کو اچھی جاب کریں گے, اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو اچھی طرح سے لک آفٹر کریں گے, اور یہ کوئی بری چیز نہیں, یہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. کوئی ایسا فارمولا ہے؟ ہر بندہ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے, کہ کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسا فارمولا جو ایسن کامرے کو پتہ ہے کہ یہ ایک پاتھ ہے, یہ ایک پٹری ہے, اس کو فالو کریں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, کامیابی کا ایک ہی فارمولا ہے, ورک 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 اینڈ ورک, موٹو آف دا قائد. یس, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب یہ ہم بار بار ورک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ورک ہے اس طرح سے کامیابی کا فارمولا. اب آپ کو تھوڑا سا اگر ٹائم ہو تو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ میں کرتا ہوں. سقراط سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کامیابی کا فارمولا کیا ہے. تو وہ ندی کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے تھے, اور انہوں نے اس کو گردن سے پکڑا اور پانی میں اس کا سر دے دیا, یہاں تک کہ اس کو غوطے آنے لگ گئے. جب وہ مرنے کے قریب ہوا اور اس نے پھر پورا زور لگایا اور ایک دم گردن چھوٹی اور وہ پانی سے باہر آ گیا. جب اس کے آسان بحال ہوئے تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کامیابی کا فارمولا, آپ تو مجھے مارنے لگے تھے. انہوں نے کہا کہ جب مطلب میں نے تمہیں پانی میں کیا, تمہاری سانسیں بند ہونے لگ گئیں, ٹھیک ہے, اور پھر تم نے آخر میں جو ماسٹر اسٹروک لگائی, جب تمہارا زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا, اس وقت جو تم نے ماسٹر اسٹروک لگائی اور تم ایک دم سے چھڑا کے باہر نکلے, تو یہی ہے کہ جب تمہارا مقصد تمہارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا, تو اس وقت جو تم کام کرو گے وہ ہوگا. تو جب ہم کامیابی اسی وقت ہمیں ملے گی کہ جب ہم جس مقصد میں بھی جانا چاہ رہے ہیں اس کو ہول ہارٹیڈلی کریں, نہ دن کا پتہ ہو, نہ رات کا پتہ ہو, پوری محنت لگن کے ساتھ کریں, اور وہ ہمارے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہو, تو پھر ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم آج ایک کام کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اچھا نہیں ابھی اس میں نہیں ہو رہا یار, کل مجھے کچھ اور کرنا ہے, پرسوں مجھے کچھ اور کرنا ہے. آپ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک اسٹریٹ لائن میں چلیں, کہ وہ سامنے آپ کا گول ہے, بس اس کو فوکس کرتے ہوئے سیدھے لائن میں چلیں, میں کہتا ہوں یہ آپ غلط سکھاتے ہیں. اچھا, یس, لائف آپ کی ٹرین کی طرح ہے. آپ جا رہے ہیں, ایک راستہ بند ہے, کانٹا بدلیں, کہیں اور سے نکل جائیں, پھر اور ہے, کانٹا بدلیں, کہیں اور سے نکل جائیں. آپ لمبے راستے سے ضرور آئیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے فار ایگزامپل لاہور سے کراچی جانا ہے, تو مجھے پتہ ہے میری اینڈ منزل کراچی ہے. راستے بند ہیں, آپ کانٹے بدلتے جائیں, ٹریک بدلتے جائیں, کرتے کرتے لمبے راستے سے آپ 4 دن میں پہنچیں, 5 دن میں پہنچیں, 1 ہفتے میں پہنچیں, 1 مہینے میں پہنچیں, اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں. تو یہ جو میتھ ہے کہ آپ بس بالکل اسٹریٹ اور راستے میں کچھ بھی آ جائے, آپ چلتے رہیں, اگر راستے میں فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی میں نے تو گزرنا یہیں سے ہے, آپ اپنا ڈیفینس کریں گے. یس, تو آپ آگے بڑھ پائیں تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے نا کہ آپ نے کس راستے سے کہاں سے جانا ہے. لیکن آج کا نوجوان وی آر لوکنگ فار شارٹ کٹس. یس, تو زندگی کا تو پروسیس بڑا لمبا ہے. وہ آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے, تو پابلو پیکاسو ایک مشہور پینٹر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی. تو ان کے پاس ایگزیبیشن میں کوئی خاتون آئی, انہوں نے کہا جی آپ میرے لیے کوئی پینٹنگ ڈرا کر دیں. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے 1.5 منٹ میں ایک پینٹنگ بنا دی. انہوں نے کہا اس کی کاسٹ 50 لاکھ روپے ہے. وہ لے کے کہیں گئیں بازار میں, مارکیٹ میں, انہوں نے کہا یہ پابلو پیکاسو نے بنائی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی کتنی کاسٹ ہے؟ انہوں نے کہا 50 لاکھ. اب وہ واپس ان کے پاس آئی ہے, تو ان کو کہتی جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ 50 لاکھ کی کاسٹ کی آپ نے پینٹنگ بنائی ہے, تو مجھے بھی سکھائیے 1.5-2 منٹ میں آپ نے کیسے 50 لاکھ کی پینٹنگ بنائی. تو انہوں نے کہا یہ جو 2 منٹ میں نے پینٹنگ بنائی ہے 50 لاکھ کی, اس کے پیچھے میرے 35 سال ہیں. یس,
تو اٹ مینس کہ زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. بے شک. اچھا, اب آج کا نوجوان ایک اور کنفیوژن کا شکار ہے. جب ایجوکیشن ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے, ایک اور کنفیوژن اس کو پکڑ لیتی ہے, جاب اور بزنس. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بزنس ایک آرٹ ہے اور ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے, اور جاب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب آپ کو کرنی چاہیے, اس مقصد کے تحت کرنی چاہیے کہ آپ نے ورک انوائرمنٹ سیکھنا ہے, آپ نے ورک کلچر سیکھنا ہے, آپ یہ سیکھیں کمپنیز ورک کیسے کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ اپنا کرنا ہے. اچھا جی, بزنس, چونکہ بزنس جو ہے نا وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جاب مجھے ایسا لگتا ہے, میری ایک رائے ہے اس کے اندر, کہ جاب میں انسان کا فوکس, ہمارے ہاں خاص طور پہ کلچر میں لوگوں کا فوکس ہوتا ہے آنر کے اوپر, یعنی وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ہمارا مالک ہے, ٹھیک ہے, جبکہ مالک تو اللہ کی ذات ہے. جب بزنس کرتے ہیں آپ روزانہ دعا کرتے ہیں, جیسے یہ ہماری اسلامی تعلیمات بھی ہیں نا کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھو اور پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرو. تو جب آپ ڈیلی بیسس پہ رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ اپنے مالک سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ سب کے مالک سے سوال کر رہے بے شک ایسا ہی ہے. تو آپ کو جانا بزنس کی طرف چاہیے. میں تو چونکہ پڑھا رہا ہوں میڈیا انٹرپرینورشپ, اور میں ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے میڈیا میں رہتے ہوئے, اگر آپ میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ نہیں ہے میڈیا کے, آپ کوئی اور اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. آپ کو میڈیا انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے یا انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے کہ آپ اپنا کچھ کریں, اور آپ کر سکتے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں میڈیا انٹرپرینورشپ میں کیا کریں. دیکھیں, میڈیا انٹرپرینورشپ کے اندر اتنا کچھ ہے. اب تو آپ جیسے بھی پوڈ کاسٹ یہ کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی ویب سائٹ کر سکتے ہیں, آپ ای کامرس کا کام کر سکتے ہیں. آپ جو دنیا جن ٹرینڈس کی طرف جا رہی ہے, ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک, میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی, اس کے اندر اب مجھے ان کا وہ نام تو نہیں یاد کہ وہ کس نام سے یوٹیوب چینل بنایا, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ رشیا کی ویڈیوز وہاں سے لیتے ہیں, اے آئی کے تھرو ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ان پہ کیپشن لگاتے ہیں, ویڈیو ٹریٹ کرتے ہیں, کنٹینٹ باہر کا ہے. یہاں کے اسٹوڈنٹس اے آئی کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ کر رہے ہیں, اور لاسٹ منتھ کا ان کا جو ریونیو جنریشن ہے وہ 22 لاکھ روپیز ہے. زبردست. اور یہ سب سے اپریشیٹیبل بات یہ ہے کہ کانٹینٹ کریشن دیکھیں کہ ان کی کیا سوچ ہے. تو میں تو سکھا یہ رہا ہوں. ابھی میں نے جو لاسٹ میرا ایک سیمسٹر تھا جن کو میڈیا انٹرپرینورشپ پڑھائی ہے, تو اس میں ہم نے 6 پروجیکٹس کیے. کلاس کا انوائرمنٹ ہی ہم نے یہ بنا دیا کہ بھائی یہ آپ لوگ بزنسز کریں گے, جن کو ہم نے سکھایا کہ بزنس کیسے ورک کرتے ہیں, ایم او یوز کیسے ہوتی ہیں, پروجیکٹس پہ ورک کیسے ہوتا ہے, اور ہم نے اے آئی کے جو ٹولز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے, چیٹ جی پی ٹی اور باقی ٹولز کو یوز کرتے ہوئے, ہم نے کمپنیز کے نیمز, ان کے سلوگنز, ان کی پوری پلاننگ, ہر چیز جو ہے وہ کلاس کے اندر پوری پریکٹس کی ہم نے. تو 6 ہم نے ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کیے, جس میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, جس میں پی آر کمپنی ہے, ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے, یوٹیوب چینل ہے, آن لائن بلاگ ہے, ایک ہم نے ریڈیو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک آڈیو پلیٹ فارم بھی کریٹ کیا. تو اسٹوڈنٹس نے کام کیا اور ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں. تو کمنگ تھرسڈے کو وہاں پہ فن فیئر ہے جو کہ ہر کالج میں ہوتا. تو مجھے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میں نے ان سے کلاس میں پوچھا کہ کتنے اسٹالس آپ لوگ لگا رہے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ سر میرا ایک جیولری کا اسٹال ہے. تو میں نے باقی سب سے پوچھا کہ آپ کے اسٹالس کیوں نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے تھا کہ یہ ہم کیوں کام کریں گے, ہم کیا کریں گے, ہم تو انجوائے کریں گے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ تو بزنس اپرچونیٹی ہے کتنی بڑی, اتنے لوگوں نے آنا ہے, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. ان کو پورا بزنس ماڈل بنا کے دیا ہے, اور اب 6 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اسٹالز لگا رہے ہیں, اور ان کو بتایا کہ زیرو انویسٹمنٹ سے کہاں سے چیزیں آپ کو ملیں گی اور کیسے آپ یہاں سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. احسن صاحب, ایک اور میں نے مسئلہ دیکھا ہے جو میں نے فزیکلی دیکھا ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کامیاب ہیں تو میں اب اپنے آپ کو آپ سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں گا. اسٹوڈنٹس بھی یہ کرتے ہیں, ایک اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس موازنے میں جو ان کا ایکچوئل کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے. یہ موازنہ کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک موازنہ نہیں کرنا چاہیے. جی. اس کی ایک ریزن کیا ہے کہ یہ آپ کو وہ جیسے حسد کھاتا ہے نا, تو اسی طرح یہ جو کمپیریزن ہے نا یہ بھی آپ کو مار دیتا ہے. ہاں, ایک ہوتا ہے جیسے ہم کمپیٹیٹر انالیسس کرتے ہیں. جی ہاں, ضرور کریں. وہ کس طرح سے, جیسے کمپنیز بھی اپنے کمپیٹیٹر انالیسس کرتی ہیں, تو میں یہ سکھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے, جو آپ بننا چاہتے ہیں اس سے ریلیونٹ جو مارکیٹ میں لوگ وہ کام کر رہے ہیں, جو سکسیزفل لوگ ہیں وہ بھی, اور جو فیلیئرز ہیں وہ بھی, دونوں کی ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں.
پھر جو فیلیئرز ہیں نا ان کے پاس زیادہ جائیں, ان سے جا کے سیکھیں وہ کیوں فیل ہو گئے, وہ کیوں فیل ہو گئے, جس وجہ سے وہ فیل ہوئے وہ کام آپ نے نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. یس, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا ڈراب ہے کہ ہمیں نہیں سکھائی جاتی. تو ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر کمپیریزن میں حسد آ جاتا ہے. یہ بھی ایک میرا اور انٹرویو تھا تو اس میں میں نے یہی ڈسکس کیا کہ کمپیریزن جو ہے یہ تو پیرنٹس ہی کرتے ہیں نا, اور پیرنٹس اس وقت کرتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں دوسرے کا بچہ کچھ اچھا کر رہا ہے, اپنے بچے کو کہیں گے دیکھو فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے, تو اس کو ڈسکریج کر دیتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک کمپلیکس آ جاتا ہے, پھر حسد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں تو سمجھتا ہوں کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ اپریشیٹ کریں, اور یہ ضرور یہ جو وہ ہے نا انالیٹیکل سکلز ان کی اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ خود کو اگر کمپیئر کر بھی رہے ہیں تو فار دا گڈ کر رہے ہوں. کمپیئر خود کو خود سے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اپنے کل سے خود آج کو کمپیئر کر لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی کتنی پروگریس ہے. اگر تو آپ بہتر ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بہتر ہیں تو کام یقیناً آنے والا کل پھر اس سے بہتر ہو جائے انشاءاللہ. احسن کامران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور آپ نے کچھ ایسی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بتائیں جو اسٹوڈنٹس جس پر عمل کریں تو یقیناً ان کے لیے آگے آسانیاں ہوں گی اور وہ ایک اچھے کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں اور کوئی بزنس ٹائکون بن سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں جس فیلڈ میں وہ جانا چاہیں. تو نوجوان کے لیے, یوتھ کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ میرا سب کو پیغام یہی ہے کہ ملک ہمارا ہے اور اس کو سنوارنا ہم نے ہی ہے. جو مایوسی ہے اس کو چھوڑ دیں, یہاں اللہ کی بہت نعمتیں ہیں, ہر چیز یہاں موجود ہے. جو مسئلہ اگر ہے تو وہ ہم میں ہے. ہم اگر خود کو ٹھیک کر لیں, خود کو بہتر کر لیں تو یہاں اتنا کچھ ہے. اگر باہر سے لوگ آ کے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں تو اگر یہاں کے لوگ یہاں کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے؟ بہت زبردست آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ مایوسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. آپ آگے آئیں, اپنے اندر جھانکیں, اپنی سکلز کو پہچانیں اور کمپیئر کریں خود کو خود سے ہی, تو پھر یقیناً آنے والا کل آپ کے لیے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.